باب نمبر 193 باب ما جاء فی ان الصلاۃ کفارہ، یہ باب ہے اس بارے میں کہ نماز یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث نمبر 1395 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ونصر بن علی قال حدثنا وکیع حدثنا مسعر وسفیان عن عثمان بن مغیرہ الثقفی عن علی بن ربیعہ الوالی عن اسماء ابن الحکم الفزاری عن علی بن ابی طالب قال كنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیثا ينفعني الله بما شاء من واذا حدثني عنه غيره استحلفته فاذا حلف صدقته وان ابا بکر حدثني وصدق ابو بکر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين وقال مسعر ثم يصلي ويستغفر الله الا غفر الله له۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس حدیث سے مجھے جو نفع دینا چاہتا تھا دیتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو بھی بات میں سنتا اس پر عمل کرتا یا اس پر عمل کرنے کے اللہ جتنی توفیق دینا چاہتا تھا اللہ دیتا تھا۔ لیکن جب کوئی دوسرا شخص مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے قسم لیتا تھا، جب وہ قسم لے لیتا تب میں اس کی بات کو مانتا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمہید کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ڈائریکٹ میں سنتا تو ٹھیک، لیکن کوئی دوسرا شخص مجھے بتاتا تو میں قسم لیتا تھا، پھر اس کی بات کو مانتا تھا۔ اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرے تو میں اس کی بات نہیں مانتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے ایک حدیث بیان کی، وصدق ابو بکر، اور ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر کا جب ذکر آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے ابو بکر سے قسم لی، بلکہ حضرت ابو بکر کی خود تصدیق کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سچے ہیں، ان سے قسم لینے کی ضرورت نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو وہ علی جو حضرت ابو بکر پر اتنا بھروسہ اور اتنا یقین رکھتے ہوں، کیا اس علی سے یہ گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر سے وہ علی نفرت کرتے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی، امام حسن و حسین، حضرت فاطمہ اور اہل بیت سے صرف ان کو ہی محبت ہے، یا پھر پیدائشی طور پر انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے ان کی محبت کا۔ تو ہم انہیں بتانا یہ چاہیں گے کہ آپ نے صرف اہل بیت سے محبت کا ٹھیکہ لیا ہے، ہم نے تمام صحابہ کرام سے محبت کا ٹھیکہ لیا ہے، اور ہم نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں سب سے محبت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور جیسا جن کا جو مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے ان سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کو ان کے درجے پر رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شان کے لائق انہیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ضرور فرق کرتے ہیں، اور فرق یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، بے شک، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت علی کو مانتے ہیں۔ اور یہ ماننا خود ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ان کی سیرت سے، اور جو ان کا طریقہ ہے یعنی کہ خلافت راشدہ، اس سے ہم نے لیا ہے کہ سب سے پہلا خلیفہ، پھر اس کے بعد والے خلیفہ، پھر اس کے بعد، اور پھر حضرت علی۔ اور خلافت کے جتنے معاملات ہوئے اس میں حضرت علی ہر ایک میں شامل تھے، ہر ایک میں حضرت علی کا مشورہ، ہر ایک میں حضرت علی کی نگہداشت، اور ہر ایک میں حضرت علی تن من دھن سے ساتھ رہا کرتے تھے۔
تو ایک عام آدمی، ایک عام انسان بھی ایسا نہیں سوچ سکتا کہ حضرت علی اپنے دل میں بغض رکھتے ہوئے، اپنے دل میں ان کی محبت کے بجائے نفرت رکھتے ہوئے ان کے ساتھ رہے اور ان کی خلافت میں شریک ہوتے رہے اور ان کے امور کی انجام دہی میں، ان کے کاموں کے انجام دینے میں حضرت علی اپنے مشوروں سے نوازتے رہے۔ اگر حضرت علی کو ان سے کسی طرح کی نفرت ہوتی یا کوئی گلہ شکوہ ہوتا تو حضرت علی کبھی ان سے ملاقات نہ کرتے کہ یہ لوگ میری خلافت کے اور میرے حق کے غصب کرنے والے ہیں، لیکن حضرت علی نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کے دل میں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، بلکہ کوئی ایسی خواہش ہی نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ بہرحال تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے بیان کیا، اور اب حضرت علی ابو بکر کی ہی تصدیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ یعنی ابو بکر ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھیں گے اور ان کی طرف جھوٹی بات منسوب کریں گے، یہ میں ابو بکر کے بارے میں مان نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ اچھی طرح سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو کوئی بھی گناہ ہو جائے، یعنی انجانے میں ہو کہ جان بوجھ کر ہو، پھر اس کے بعد انسان پچھتائے اور شرمندہ ہو، ندامت ہو اسے، اور آئندہ نہیں اور ندامت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں وہ اس گناہ کا علم ہو اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، یعنی پختہ ارادہ ہو کہ اس گناہ کو دوبارہ ہم نہیں کریں گے۔ اور تیسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ اس گناہ پر ہم کو ندامت اور شرمندگی ہے۔ یہ 3 شرطیں توبہ میں پائی جائیں گی تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ صرف توبہ کر لینے سے، اس طرح کر لینے سے توبہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس توبہ کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اور توبہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ گناہ دوبارہ کبھی نہ کرے تو سمجھ لے کہ میری توبہ قبول ہو گئی۔